بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کورل ڈرا میں آپ لوگوں کے سامنے میں فلائر ڈیزائن کے اندر یہ فلائر آپ کو ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کو فلائر ڈیزائن کرنا ہے تو آپ لوگ کیسے ڈیزائن کریں گے، اور یہ تمام کلرز، الگ الگ شیڈنگز وغیرہ اس کے کیسے آ رہے ہیں، کس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے، کیسے یہ ڈیزائن کی گئی ہیں چیزیں۔ اور آپ لوگ یہ فلائرز آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ لوگ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی بھی آپ گرافکس کی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس قسم کے کام بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو آج میں فلائر ڈیزائن سکھا رہا ہوں، اور یہ فلائر جو ہم ڈیزائن کرنے لگے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس فلائر کو ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکٹینگل کے اوپر میں نے ڈبل کلک کیا تو آپ کے اس جو ڈرائنگ ایریا ہے اس کے اوپر ایک عدد ریکٹینگل آ چکی ہے۔ اب میں اس ریکٹینگل کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ پرپل کلر میں نے کر دیا ہے اس کے اوپر لیفٹ کلک کر کے۔ اس کے لیے ہم لائنز کی مدد سے کام کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ میں نے لائن ڈرا کر لی ہے۔ ایک میں نے یہ لائن ڈرا کی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو میں اب رائٹ کلک کر کے یہ ریڈ کلر دے دیتا ہوں، شفٹ F2 سے قریب آتے ہیں، اور اس کو میں تھوڑا سا گلائی میں کرنا چاہوں گا تو کنٹرول Q کا بٹن دبا لیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ڈبل کلک کر کے اس کی نوڈ بنانی شروع کر دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان نوڈز کو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا، شفٹ کے ساتھ یہ بھی سلیکٹ کر لیں نوڈ، اور اس کو میں نے تھوڑا نیچے کی طرف میں ایسے لایا ہوں، اور یہ جو اندر والی جو نوڈ ہے دو، میں نے ان کو سلیکٹ کر کے میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اب اگر میں اس نوڈ کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور اس کو بھی کر دوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کرو کے اندر آپ کی لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ میں نے اس کے اوپر یہ ایک اس طرح سے اس کو لگا دیا۔ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے میں ایک عدد لائن جو ہے وہ سیدھی اس کے اندر ایسے میں لگا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں، اور اس کو بھی میں ریڈ کلر دے دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ ایک میں نے اس طرح سے یہاں پہ ایک لائن لگا دی ہے، اور اس کو اب میں نے سینٹر میں کرنا ہے لائن کو، تو میں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے شفٹ کے ساتھ۔ آپ نے آپ کی جتنا بھی پوری ڈرائنگ ہے جو ہم نے ریکٹینگل بنائی ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں اور CE پریس کر دیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو یہ ہاف کر لیا ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد اب ہم یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس لائن کو میں نیچے لاتا ہوں، اور نیچے لا کے میں یہاں پہ اس جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب یہ لائن میں نے ایک ادھر لگا دی، ایک ادھر، اور ایک بیچ میں نے اس کو تیار کر دیا۔ اب اس ساری کی ساری جو پیج ہے اس کو میں سلیکٹ کر کے میں اس کو ٹرم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ٹرم سے کیا ہوا ہے، ٹرم سے یہ ہوا ہے کہ اب میں نے اس کو سائڈ پہ کر کے جو باقی چیزیں ہیں ختم کر دی ہیں۔ اب ٹرم سے ہوا کیا ہے، اور ٹرم کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اور ہم اس سے کیا کر سکیں گے، یہ دیکھیں۔ اب میں نے کنٹرول کے ساتھ K پریس کیا، یا یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک اپارٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حصہ الگ ہے، یہ حصہ الگ ہے، اور یہ حصہ الگ ہے۔ اب اس حصے کے اوپر میں نے یہ جو آپ لوگ ٹرانسپیرنٹ دے رہے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ رکھتے ہوئے، یعنی یہ جو اس کا مین حصہ ہے، یعنی مین حصہ میں نے اس کا لیا، یہ دیکھیں یہ والا، اور اس کو میں نے ٹرانسپیرنٹ کے اوپر آ کے یونیفارم کو یہ دیکھیں کہ میں نے اس طریقے سے کر دیا، اور اسی طرح سے نیچے جو ہے یہ میں نے اس کا یونیفارم ایسے کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک عدد پروفائل اس طریقے سے بن گئی ہے۔ یہاں پہ ایک عدد مجھے
यहाँ पे देखें मैं एक सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि कुछ यहाँ पे आपने दिखना है, आप इसको बना सकते हैं। ये देख लें, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और F12 दबा के इसके आउटलाइन को हम बढ़ा लेते हैं। ये याद रखें कि ये जो आखिरी ऑप्शंस हैं ये आप इस्तेमाल किया करें, इससे ये होता है कि आउटलाइन एक प्रॉपर तरीके से इसमें आती है। इसको हमने एक और राइट क्लिक किया, ये कलर किया और इसी की एक और मैंने कॉपी ली। अब मैंने अंदर वाले कलर को मैंने वाइट कर दिया है, जबकि इसको शिफ्ट इसको प्रेस करके CE प्रेस किया, इसमें ऐड कर लिया, ट्रांसपेरेंट पे आया, यूनिफॉर्म के ऊपर क्लिक करते हुए ये फाउंटेन कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने इस तरह से ये कर दिया। तो ये देखें, ये वाला कलर इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये कलर आप इस तरीके से ले सकते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक खूबसूरत सा शेड आपके सामने, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे इस जगह पे एक अदद पट्टी लगा लेते हैं और इसको आप कोई और कलर दे दें। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म के फ्लायर्स आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप काम करते हुए, फ्रीलांसिंग करते हुए, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं और अच्छे अच्छे फ्लायर्स बना के आप लोगों को वहाँ पे दे सकते हैं। तो कोरल ड्रा एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बहुत ही खूबसूरती से काम कर सकते हैं। अभी आप ये देखें कि आपने करना ये है कि इसकी एक और डुप्लीकेट आप निकालिए, जिसको आपने वाइट कर देना है, ये याद रखें, ठीक है। ये दोनों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और मैंने CE प्रेस कर दिया है और जो ऊपर वाला जो वाइट है उसको मैं कंट्रोल पेज डाउन करके नीचे कर रहा हूँ। और अब मैं इसके, याद रखें कि जब मैं अब इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और अब आप ये देख सकते हैं और कितनी खूबसूरत शेडिंग आपके सामने आएगी कि जैसे इसमें से लाइट क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो एक खूबसूरत सा फ्लायर का डिज़ाइन आप लोगों के सामने बनता चला जाएगा। रखने के लिए एक मैं ये बना रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। ये देखें, पहले आप साइड पे कुछ भी डिज़ाइन करके बाद में आप इधर ला के रख भी सकते हैं, यानी जैसे मैंने साइड पे रख दिया। अब हम पहले यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं इसको कि हमने बनाना क्या है। ये देखें, कंट्रोल Q प्रेस किया, शेप टूल यूज़ की। आप लोगों को मैंने कोरल ड्रा मुकम्मल तौर पे सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी तमाम वीडियोस देखी हुई हैं तो कोरल ड्रा की मुकम्मल सीरीज़ आप लोगों को मैंने सिखाई है। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं वो सीरीज़, आप लोग वहाँ से उनको आप लाजमी देखिए। इसको सिलेक्ट करें, अलाइन पे जाएं और वर्टिकली सेंटर कर दें। तो ये देखें कि ये आपका ये सेंटर हो चुका है यहाँ पे और इसको अब आप लोग वेल्ड कर दीजिए। तो ये आप देखें कि ये इस तरीके से एक डिज़ाइन आपके सामने आ चुका है। एक और सर्कल लगाइए इसके बीच में, ठीक है, ये देखें, और यहाँ पे इस सर्कल को हम इसके अंदर फिट करते हैं, यहाँ पे देखें इस जगह पे, और इसको अब हम कोई भी कलर दे देते हैं, जैसे कि ये दे दिया, और सर्कल को हम यहाँ से इसके अंदर वाइट कर देते हैं ताकि हमने इसके अंदर कुछ भी आपने दिखना है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और ये देखें कि ये आपके सामने यहाँ पे देखें, राइट क्लिक कर लें और कंट्रोल, और अब आप यहाँ पे देखें कि ये अलग अलग आप इसको आप कलर दे सकते हैं। ये देखें, इसको आप ये कलर दे देते हैं, इसको ये कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और डिज़ाइन करते हैं। ये एक बॉक्स लगाते हैं, ये देखें, और इस बॉक्स को हम जैसे ग्रीन कलर कर लेते हैं। एक और बॉक्स लगाते हैं, इसी को थोड़ा नीचे लाते हैं और इसका हम साइज़ छोटा कर लेते हैं, ये देखें, और इसको रेड कर लेते हैं, ये
یہ دیکھیں. اور اب آپ شفٹ F2 کریں, کنٹرول Q پریس کریں اور شیپ ٹول کو لیں. یہ دیکھیں, اور اس کارنر ڈبل کلک کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے چیز بن جائے گی کہ یہاں پہ آپ رکھ دیجئے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کی آپ ایک اور کاپی ہم نیچے لے کے آتے ہیں, رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو ادھر ہم فلپ کر دیتے ہیں اس طریقے سے. دیکھیں, اور پھر اس طریقے سے یہ فلپنگ ہو گئی, ڈبل کلکنگ کر دی ہم نے, اور اس کو اب ہم واپس اوپر ادھر رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے. اب اس کو ہم گرین کلر دے دیتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں یہ آگے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب ایک اور ہم یہاں پہ باکس لگاتے ہیں, یہ ایسے کر کے. ٹھیک ہے, اور اس کو شیپ ٹول دے کے کنٹرول Q کرتے ہیں اور اس جگہ پہ ڈبل کلک کر دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی. یہ دیکھیں, اور اس کو بھی اب ہم یہاں پہ ریڈ کلر دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں ہلکا سا اس کو ہم اندر کی طرف لاتے ہوئے, یہ دیکھیں رائٹ کلک کر کے, تو اس میں جو سبز ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کر لیتے ہیں اور یونیفارم کلر استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو, یہ آپ دیکھ لیجئے, وائٹ کلر کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا. اور اس کو بھی آپ اس کے اندر بھی اس کو ہلکا کر لیجئے, اور اسی طرح سے اس کو بھی آپ اسی طرح سے آپ یونیفارم کلر کر دیجئے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ فلائر آپ کا بن چکا ہے.